بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے اور کچھ 3-4 دنوں کے اندر کچھ آداب معاشرت کے حوالے سے ایک دو چیزیں عرض کرنی ہیں۔ بڑی اہم اور ضروری چیزیں ہیں جس کو عام طور پر دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہمارے معاشرے کی اصل یہی چیز ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ذکر کروں گا آئلی معاملات، یعنی فیملی میٹرز جو ہے، جو شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ عام طور پر یہ پریکٹس نہیں ہوتا، بلکہ نارمل ہمارے معاشرے میں جو چیز رواج کے طور پہ چلتی آ رہی ہوتی ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ فیملی میٹرز میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کہیں رشتہ کرتے ہیں تو رشتے کے اندر ہم نارملی اپنے خاندان کے رواج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری ریت چل رہی ہوتی ہے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی میں یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ حالانکہ جب بھی کہ رشتہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے صاحب ہدایہ ہو، ہدایت سے لے کے شامیہ تک تمام باتوں نے، تمام کتابوں نے ایک بات واضح طور پہ لکھی ہے، اور وہ ہے کفو ہونا۔ جب بھی ہم اپنے بچے کا رشتہ دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو شریعت نے سکھائی ہے، آداب معاشرت جو سکھائے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کفو۔ کفو کا مطلب ہے کمپیٹیبل ہونا، یعنی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہونی چاہیے، دونوں فیملیز ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہونی چاہیے۔ اب یہ کمپیٹیبلٹی میں بنیادی طور پر جو چیز دیکھی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ تم جب شادی کرو تو تم شادی کرتے وقت فاظفر بذات الدین، لوگ جب شادی کرتے تو بحسنہا و جمالہا، اس کے عورت کے حسن کو دیکھتے ہیں، جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے مالی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں۔ تو تم کس کو دیکھو؟ تم فاظفر بذات الدین، تم دین کو دیکھو۔ تو اب اس کو سمجھنا ہے یہ کیا ہے۔ کمپیٹیبلٹی میں 7 چیزیں تمام فقہا نے لکھی ہیں، 7 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نو کمپرومائز، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑا بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہو تو چل جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ 3 چیزیں پہلے نمبر پر سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ۔ دونوں لڑکا لڑکی جن کے نکاح ہو رہا ہے، دونوں مرد اور عورت جن کا نکاح ہو رہا ہے، عقیدے کے حوالے سے دونوں ایک ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں چلے گا۔ بعض جگہ تو نکاح حرام ہوتا ہے، بعض جگہ حرام نہیں ہوتا، لیکن بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ حضرات فقہا نے جو باتیں لکھی ہیں، صدیوں سے لکھی ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، بڑے تجربوں کے بعد اور شریعت کی روشنی میں، کہ لڑکا لڑکی دونوں کا عقیدہ سیم ہو۔ اس کی تشریح میں آج کے حساب سے ذکر کروں، اگر لڑکا دیوبندی ہے تو لڑکی بھی دیوبندی ہونی چاہیے۔ اگر لڑکا دیوبندی ہے لڑکی بریلوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نکاح ہو جائے گا، اچھا چلے گا، لیکن بہتر نہیں۔ بڑا بعد میں مسائل ہوتے ہیں، بعد میں جی نظر و نیاز، یہ وہ، آپس میں لڑائی جھگڑے، بچوں کے حوالے سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ دونوں ایک عقیدے کے، اگر لڑکا سنی ہے اور لڑکی شیعہ ہے، یا لڑکی شیعہ ہے لڑکا سنی ہے، تو بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو نکاح ہی جائز نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ لڑکا سنی ہے اور لڑکی قادیانی ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی بڑی اہم چیزیں، پاکستان سے باہر بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں، لڑکا جو ہے مسلمان ہے، لڑکی عیسائی ہے، جی بات کر رہے ہیں جناب کیا ہوا؟ جی وہ عیسائی ہے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا، میرے ایک ساتھی انہوں نے بات، میں نے کہا بھی میں کیسے سمجھ لوں کہ وہ واقعی عیسائی ہے؟ میں نے کہا جی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہی مسٹ بی اے گڈ مین، وہ ایک اچھا آدمی ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتا عیسیٰ کون ہے، جیزس کون ہے میں نہیں جانتا، یا میں نہیں جانتی، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بڑے اہم مسئلے مختصر بتاؤ۔ عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو پھر بعد میں مسائل ہوتے ہیں، بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی طلاق ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، لگتا ہے ہمارے اوپر جادو ہے۔ نہیں، یہ عقیدہ ایک ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، دینی اعتبار سے دونوں کمپیٹیبل ہوں۔ دینی اعتبار سے لڑکا تو ہے وہ دینی مزاج رکھتا ہے، لڑکی ماڈرن خیالات کی، وہ کہتی میں تو کزن کے ساتھ بائک پہ جاتی ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں تو کزن کے ساتھ گھومنے جاتا، ہماری پوری فیملی ہے وہ جاتی ہے اکٹھی، ہم تو فلاں بندے کے ساتھ بہت فرینک ہیں، تو فلاں ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، ہم تو اس سے کوئی پردہ نہیں کرتے۔ لڑکا کہتا ہے ہم تو پردے کرنے والے لوگ ہیں۔
لڑکا کہتے ہیں ہم بہت ماڈرن ہیں، لڑکی کہتی ہے میں پردہ کروں گی، جب وہ کہتے ہیں جی میرے بھائی سے بھائی سے تھوڑی پردہ ہوتا ہے، بھائی سے بھی شریعت میں، شریعت کو ایک طرف رکھو، بھائی سے پردہ نہیں ہوتا، ہماری فیملی نہیں کرتی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ جب دین میں کمپیٹیبل نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ رلتے ہیں، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو دینی اعتبار سے اگر لڑکا دینی ذہن کا ہے تو لڑکی بھی اسی طرح دینی ذہن کی ہو۔ لڑکا کہتا ہے جی میں تو ہر مہینے 3 دن لگاتا ہوں، لڑکی جا کے گھر بیٹھ جاتی ہے، بھائی مجھ سے تو برداشت ہی نہیں، لڑکا ہر مہینے 3 دن جماعت میں لگاتا ہے، میاں بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں ہوتا، ہر وقت یہ جماعت میں غصہ ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے، دونوں ایک دینی ذہن کے ہونے چاہیے۔ لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، لڑکا کہتا ہے نہیں میں کوئی پردے وردے کو نہیں مانتا۔ بعض دفعہ ایمان سے نکل جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کا بچہ ایمان چھوڑ دیتا ہے، اسی چکر میں بیوی کے پردے کے چکر میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی۔ تو دینی اعتبار سے کمپیٹیبلٹی ضروری ہے۔ نمبر 3، کریکٹر وائز کمپیٹیبلٹی ضروری ہے۔ کریکٹر وائز ایک بنیادی بات ذکر کر دوں، دونوں میں اگر غصہ ہے، میاں اور بیوی دونوں میں اگر غصہ ایکسٹریم لیول کا ہے یا غصہ انکنٹرولیبل ہے تو پھر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں نو کمپرومائز تھی۔ اس میں یہ 3 چیزیں صرف اتنی نہیں ہیں، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے بطور مثال کوئی لڑکا جو ہے وہ ٹیبلٹ کھاتا ہے، بس ایک ٹیبلٹ کیوں کھاتا ہے جی وہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا تھا اور وہ پتہ چلا کہ وہ پیچھے سیویئر ڈپریشن میں چل رہا تھا، بچی اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی، بڑے مسائل ہو گئے۔ تو یہ 3 چیزیں بڑی بنیاد ہیں، دینداری، عقیدہ اور کریکٹر، یہ 3 چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے۔ یہ پوری طریقے سے میں سمجھا نہیں پا رہا، لیکن ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا ہے، جب موقع آتے تو پھر یہ چیز خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فیملی سٹیٹس، ایک لڑکا بہت مالدار ہے، لڑکی غریب گھرانے کی ہے، بہت غریب گھر، بڑے مسئلے ہوں گے بعد میں، دونوں ایک اسٹیٹس کے ہونے چاہیے۔ اگر لڑکا جو ہے ہائی میڈل کلاس ہے تو لڑکی بھی ہائی میڈل کلاس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لڑکی بہت امیر خاندان کی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ آیا کہ جناب لڑکے نے کہا بھی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، میں اس سے اوپر نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ضد لگائی نہیں جی کم سے کم گاڑی ہونی چاہیے، میں تو کبھی گاڑی کے بغیر سفر نہیں کیا۔ پھر بڑے مسئلے ہوئے، جناب لڑکی نے چلتی بائک سے چھلانگ لگا دی تاکہ یہ کم از کم بائک سے گاڑی پہ منتقل ہو۔ تو یہ سٹیٹس وائز ایک ہونا چاہیے، فیملی سٹیٹس بہتر ہے، فیملی سٹیٹس ایک ہو ورنہ بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ دونوں کی ایجوکیشن آپس میں ملتی جلتی ہونی چاہیے، اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا بہت ہو لیکن بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو۔ لڑکی ماسٹر کیے ہوئے ہے، اسکول پڑھاتی ہے، لڑکا جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو پڑھنے ہی نہیں آتا، اس کا مزاج ہی پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں پڑھائی کے اعتبار سے۔ پھر نمبر 3، عمر کے اعتبار سے دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ لڑکا بہت بڑی عمر کا ہے، لڑکی بہت چھوٹی ہے، چونکہ لڑکا کماتا بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے جناب لڑکی کو دے دیتے ہیں، بعد میں لڑکی بھی تو شادی کر لیتی ہے، بعد میں پھر مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو عمر کے اعتبار سے بھی کمپیٹیبل ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے رشتہ بھیجا، حضرت عمر نے رشتہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو منع کر دیا، حضرت علی کو ترجیح دی، حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ میں نے علی کو ترجیح اس لیے دی ہے کہ علی عمر میں تمہارے مساوی ہے، اور پھر اور بھی وجوہات بیان فرمائی۔ تو عمر کو نبی علیہ السلام نے ترجیح دی ہے کہ عمر کے اعتبار سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے۔ ہاں جو دوسری حکمتیں ہیں، لڑکا اور عمر میں بڑا ہے، یہ لڑکی عمر میں بڑی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ عمر کا خیال ہو۔ لڑکی اور لڑکی کی عمر میں 20 سال کا فاصلہ ہے، اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہاں نکاح جائز ہے، ہو سکتا ہے بہت اچھا بھی چل جائے، لیکن بہتر ہے کہ عمر کا لحاظ رکھا جائے۔ تمام حضرات فقہا نے اس کا لحاظ رکھا۔ پھر چوتھی چیز، بہتر ہے کہ دونوں ایک قوم کے ہوں، دونوں ایک قوم کے۔ صاحب ہدایہ نے باقاعدہ اقوام بیان کیے، اس کا نکاح اس قوم میں، اس کا نکاح اس قوم میں، اس کا نکاح اس قوم میں، یہ بہتر ہے۔ تو قوم ایک یعنی زبان ایک ہونی چاہیے، اس لیے کہ پشتو بولنے والوں کا ٹریڈیشن گھر میں بالکل اور ہوتا ہے، اردو سپیکنگ کا ٹریڈیشن گھر میں بالکل اور ہوتا ہے۔ اگرچہ دونوں کا نکاح بالکل اوکے ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو 4 یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا خیال رکھا جائے۔ مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر 7 چیزیں ہیں،
ان کا دھیان رکھنا چاہیے، آداب معاشرت میں سے ہے۔ اب اس کے بعد نکاح کا کیا معاملات ہے، منگنی کیسے ہوتی ہے، شریعت کسی منگنی کہتی ہے، خطبت النکاح اس کو کہتے ہیں، خطبت النکاح منگنی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد نکاح، اور نکاح کے بعد جو خدا نخواستہ طلاق ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کیا چیزیں ایک ایک کر کے عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔